محفل کی نسبت میں نے آپ کو بتا دی. عام چیز کی نسبت اگر کسی خاص کے ساتھ ہو جائے تو پھر عام نہیں رہتی، وہ عام بھی خاص ہو جایا کرتی ہے. عام چیز کی نسبت اگر کسی خاص کے ساتھ ہو جائے تو وہ عام نہیں رہتی، بلکہ بولیے کیا ہو جاتی ہے؟ آدھی تقریر تو آپ کا بھی حق ہے نا کرنے کا. اس کی مثال یوں لے لیجئے کہ آپ نے 1000 روپے کا جوڑا بنوایا. اب تو خیر 1000 روپے کا بھی نہیں بنتا، مہنگائی کا دور ہے. بڑے مہنگے جوڑے بھی ملتے ہیں نا، 20 10 ہزار روپے کے. لیکن کبھی آپ نے کسی کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ مہنگا ترین کپڑا کسی نے چوم کر آنکھوں سے لگایا ہو. کبھی کسی نے ایسا کیا ہے؟ ٹنڈول یار میں تو کوئی نہیں کرتا. اگر نواب شاہ میں ایسا ہوتا ہو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. مہنگے سے مہنگا کپڑا کوئی بھی چوم کر آنکھوں سے نہیں لگاتا. آپ بازار گئے، 10 روپے کا کپڑا ایک خریدا. اس 10 روپے کے کپڑے کو آپ نے قرآن کا غلاف بنا دیا، قرآن پاک کا غلاف بنا دیا. اب قاری قرآن اور وہ غلاف آپ نے قرآن پاک پر چڑھا دیا. اب قاری قرآن پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا قرآن کو بعد میں کھولتا ہے، پہلے اس کپڑے کو چوم کر آنکھوں سے لگا لیتا ہے. بتاؤ ایسا ہے یا نہیں؟ ارے 10 روپے کا کپڑا جس کی کوئی وقت نہیں ہے، جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، وہ کپڑا عام تھا، لیکن اس کی نسبت اللہ کے کلام کے ساتھ ہو گئی تو وہ کپڑا عام نہ رہا، وہ بھی خاص ہو گیا. آپ نے 1000 اینٹیں منگوائی، 1000 اینٹیں، 500 اینٹیں گلی کے فرش پر لگا دی اور 500 اینٹیں مسجد کے فرش پر لگا دی. 500 اینٹیں گلی کے فرش پر اور انہی میں سے 500 اینٹیں مسجد کے فرش پر لگ گئی. میرے دوستو، ایک ہی کاریگر نے وہ بنائی تھی، ایک ہی مٹی سے بنی تھی، ایک ہی بھٹے کے اندر تیار ہوئی. 500 اینٹیں مسجد کے فرش پر لگی، 500 گلی کے فرش پر لگی. ارے جو گلی کے فرش پر اینٹیں لگی ان کا کوئی احترام نہیں کرتا، ان کی کوئی تعظیم نہیں کرتا، ان کا کوئی احترام نہیں کرتا. میرے دوستو، جوتے پہن کر چلتے ہیں، لیکن جو اینٹیں مسجد کے فرش پر لگی تھی ہر مسلمان ان کا احترام کرتا ہے. بتاؤ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ ہے نسبت. ایک جگہ اینٹیں بنی، ایک بھٹے میں تیار ہوئی. میرے دوستو، ایک ہی کاریگر نے بنائی، لیکن ان اینٹوں کی نسبت وہ عام مٹی کی بنی ہوئی تھی، لیکن ان کی نسبت اللہ کے گھر کے ساتھ ہو گئی تو وہ اب وہ عام نہ رہی، بلکہ وہ کیا ہو گئی؟ خاص ہو گئی. ایک کارخانے میں کاغذ بنتا ہے، اس کاغذ پر اخبار لکھ دیا گیا، اخبار چھاپ دیا گیا، قصے اور کہانیاں لکھ دی گئی. میرے دوستو، ناول لکھ دیا گئے اور اسی کاغذ پر اللہ کا کلام لکھ دیا گیا. اخبار پڑھا ردی کی ٹوکری میں، قصے کہانیاں پڑھی ردی کی ٹوکری میں، لیکن جس کاغذ پر قرآن پاک لکھا گیا، جس کاغذ پر قرآن پاک کو چھاپا گیا، قاری قرآن اس کاغذ کو چوم کر آنکھوں سے لگاتا ہے، اپنے سینے کے ساتھ لگاتا ہے. یہ ہے تعلق، یہ ہے نسبت. میرے دوستو، عام چیز کی نسبت جب کسی خاص کے ساتھ ہو جائے تو وہ عام نہیں رہتی، وہ خاص ہو جایا کرتی ہے. اسی طرح یہ ماہ مبارک ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے. تمام مہینوں میں افضل مہینہ کون سا ہے؟ ربیع الاول، رمضان المبارک. بولیے کون سا؟ رمضان المبارک. تمام مہینوں میں افضل مہینہ رمضان کا ہے. وجہ کیا ہے؟ خود قرآن بیان کرتا ہے، وجہ اور سبب بیان کرتا ہے. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں
قرآن کو نازل کیا گیا۔ میرے دوستو، جس مہینے میں قرآن نازل ہو وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو رمضان کے روزے رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے دوستو، اسی ماہ مبارک کے اندر ایک رات ہے، میرے آقا فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو رمضان المبارک کے اندر عبادت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، نماز تراویح ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس مومن بندے کو جو قیام کر رہا ہے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ہے جس رات کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو اس مہینے میں لیلۃ القدر کی رات کے اندر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مومن بندے کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ارے جس مہینے میں قرآن نازل ہو وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل، جس رات میں نازل ہو وہ رات تمام راتوں سے افضل۔ ایک نسبت ہے نا، یہ نسبت کی وجہ سے رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت بڑھ رہی ہے، کیونکہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل، جس رات میں نازل ہوا وہ رات تمام راتوں سے افضل، تو جس ذات پر نازل ہوا وہ ذات تمام ذاتوں سے، جس ذات پر نازل ہوا وہ ذات تمام ذاتوں سے، ارے اسی ذات کی وجہ سے تو اللہ نے زمین کو بنایا، اسی محبوب آقا کی وجہ سے تو آسمان کا شامیانہ لگایا، آسمان میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کے لیے چراغاں کیا ہے، چاند اور سورج اور ستاروں سے آسمان کو جگمگایا ہے، مزین کیا ہے۔ میرے دوستو، کائنات کی جتنی نعمتیں ہیں یہ سب صدقہ ہے کملی والے آقا علیہ السلام کا۔ رمضان ملا حضور کے صدقے سے، توجہ میری طرف، لیلۃ القدر ملی حضور کے صدقے سے، قرآن ملا حضور کے صدقے سے، بلکہ رب رحمان کی جو ہمیں معرفت ملی ہے یہ بھی میرے آقا کا صدقہ ہے۔ اسی لیے تو امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوب فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، مل کر کہہ دو سبحان اللہ، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، کیونکہ بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اور جو حضور سے محبت کرنے والے ہیں جب وہ قبر میں جائیں گے تو اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، اور قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، کیونکہ جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ میرے دوستو، علماء اکرام فرماتے ہیں کہ تمام مہینوں میں افضل مہینہ رمضان کا، تمام راتوں سے افضل رات لیلۃ القدر کی جس میں قرآن نازل ہوا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر صاحب قرآن نہ آتے تو قرآن ملتا؟ بولیے، اگر حضور نہ آتے تو قرآن ہمیں نہ ملتا۔ پتہ یہ چلا، علماء فرماتے ہیں کہ جس رات صاحب قرآن
تشریف لائے وہ رات تمام راتوں سے افضل ہے، وہ رات تمام راتوں سے افضل ہے۔ تو اس مہینے کا تعلق اور نسبت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے ساتھ ہے، اس لیے یہ مہینہ اور جس رات میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے وہ رات تمام راتوں سے افضل ہے۔ تو یہ ہے عام چیز کی نسبت اگر کسی خاص کے ساتھ ہو جائے تو وہ عام نہیں رہتی بلکہ خاص ہو جاتی ہے۔ آئیے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ پاک نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ فرمایا اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ تو جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے نا، جس کے دل میں اپنے رب کا ڈر ہوتا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں جس کے دل میں خوف خدا ہو وہ کبھی نماز کو چھوڑے گا؟ وہ کبھی روزوں کو چھوڑے گا؟ وہ کبھی زکوٰۃ دینے کو چھوڑے گا؟ کبھی نیکیوں کو چھوڑے گا؟ برائی کرے گا؟ جھوٹ بولے گا؟ نہیں۔ فرمایا اتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ میرے دوستو، جب بندہ رب کی بارگاہ میں پکی اور سچی توبہ کر لیتا ہے، اپنے رب سے ڈر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط پڑ گیا، لوگ بڑے پریشان ہوئے، ایک مشکل آ گئی نا، بڑے پریشان ہوئے، سارے لوگ مل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگے یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے کلیم، رب کی بارگاہ میں دعا کرو اللہ تبارک و تعالی رحمت کی بارش عطا فرما دے تاکہ یہ قحط سالی ختم ہو جائے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا پیارے کلیم اللہ، اگر رحمت کی بارش چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم پر رحمت کی بارش ہو تو اس مجمع کو لے کر، تمام لوگوں کو لے کر ایک جگہ پر جمع ہو جاؤ، وہاں میری بارگاہ میں دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کرتے ہوئے رحمت کی بارش عطا کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام نے اعلان کر دیا تمام لوگ فلاں فلاں میدان میں جمع ہو جائیں۔ تمام لوگ جمع ہو گئے، سب کے سب پریشان تھے، جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی یا رب العالمین رحمت کی بارش عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا پیارے کلیم اللہ، اس مجمع کے اندر، ان لوگوں کے اندر، اس اجتماع کے اندر ایک ایسا شخص ہے جس کی زندگی کے 40 سال گزر گئے، 40 سال بیت گئے، اس نے کبھی مجھے سجدہ نہیں کیا، کبھی میری بارگاہ میں ہاتھ نہیں پھیلایا، فسق و فجور کے اندر اس نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ پیارے کلیم اللہ، اس بندے کو اس مجمع میں سے نکال دو، میں رحمت کی بارش عطا کر دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام نے اعلان کروا دیا ایسا شخص اس مجمع میں سے نکل جائے، اس کی وجہ سے رحمت کی بارش نہیں ہو رہی۔ 40 سال زندگی کے اس کے گزر گئے، اس نے کبھی اپنے رب کو سجدہ نہیں کیا۔ سجدہ کس کو کرتے ہیں بولیے؟ آج لوگ ہم پر اعتراضات کرتے ہیں نا، یہ لوگ جاتے ہیں مزارات پر، وہاں سجدے کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ سجدہ رب کے سوا کسی کو جائز، اگر کوئی کرتا ہے تو وہ جاہل ہے۔ وہ کیا ہے بولیے؟ سجدہ رب کے سوا کسی کو جائز نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عربی آیا، دیہاتی شخص آیا تھا، وہ غیر مسلم، ابھی اس نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ کہنے لگا اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو وہ سامنے جو درخت کھڑا ہے آپ اسے بلائیں، اگر وہ آپ کے بلانے پر آ گیا تو میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نہیں بلاتا، تو چلا جا اور جا کر اس درخت سے کہہ دے کہ تجھے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ وہ یہودی تھا، دوڑتا ہوا گیا اور سوچ رہا تھا کہ درخت کے کان نہیں ہوتے وہ تو سنے گا ہی نہیں، اس کی ٹانگیں نہیں ہوتی وہ چل کر آ نہیں سکتا، لیکن رب کی رحمت کہہ رہی تھی اے یہودی جا تو صحیح۔ میرے دوستو، وہ یہودی دوڑتا ہوا جاتا ہے اور جا کر اس درخت سے کہا اے درخت، سامنے اللہ کے محبوب جلوہ گر ہیں، تجھے بلا رہے ہیں۔ روایت میں آتا ہے جب حضور کا نام سنا نا اس درخت نے، حضور کا نام سنا، آج ہم یہاں نواب شاہ میں بیٹھ کر حضور کا ذکر سنتے ہیں نا، کہیں آپ کے حسن کا، کہیں جمال کا، کہیں کمال کا، تو بے ساختہ ہماری زبانوں سے نکل جاتا ہے سبحان اللہ۔ 1400 سال گزر گئے، آج بھی پوری دنیا کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ میرے دوستو، روایت میں آتا ہے جب اس یہودی نے جا کر درخت سے کہا کہ تجھے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں، درخت آگے جھکا، پیچھے جھکا، دائیں جھکا، بائیں جھکا اور دوڑ کر میرے آقا کی بارگاہ میں آ گیا اور اپنی ٹہنیاں حضور کے قدموں میں جھکا دی اور ہر ٹہنی سے آواز آ رہی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہودی نے جب یہ کمال دیکھا تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، جب جانور آپ کو سجدہ کریں، جب درخت آپ کے قدموں میں جھک جائیں تو ہم آپ کو سجدہ کیوں نہ کریں؟ میرے آقا نے فرمایا میری شریعت میں رب کے سوا سجدہ کسی کو جائز نہیں۔ اگر میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، یعنی شوہر کا اتنا بڑا مقام ہے۔ اگر میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا وہ کیا کریں، کس کو سجدہ کریں۔ اب تو زمانہ ہی الٹ گیا، میاں بیوی کے آپس میں کوئی جھگڑا ہو رہا تھا تو ایک بزرگ وہاں سے گزرے، انہوں نے کہا بھئی کیا بات ہے، کیوں لڑ رہے ہو؟ آدمی بیچارہ کم بول رہا تھا، وہ لوگ زیادہ بول رہی تھی، بس تڑپ کے بولی، بولا بابا جی میں تو بس تنگ آ گئی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ اگر یہ جھوٹ بولے تو یہ مر جائے اور اگر میں جھوٹ بولوں تو میں بیوہ ہو جاؤں۔ اگر یہ جھوٹ بولے تو یہ مر جائے اور اگر میں جھوٹ بولوں تو میں بیوہ ہو جاؤں۔ تو بھئی آج کل تو ماحول ایسا ہو گیا، تو فرمایا سجدہ کس کو ہے بولیے؟ اللہ کے سوا سجدہ کسی کو جائز نہیں۔ کسی عاشق نے کہا نا کہ سجدہ کرنا ہے تو یوں کر، سر ہو سجدے میں جھکا، سجدہ کرنا ہے تو یوں کر، سر ہو سجدے میں جھکا، اور سجدہ کرنا ہے تو یوں کر، سر ہو سجدے میں جھکا، سر خدا کے واسطے، دل مصطفیٰ کے واسطے، سر خدا کے واسطے، دل مصطفیٰ کے واسطے۔ میرے دوستو، وہ یہودی کہتا ہے اے اللہ کے نبی اب آپ اس درخت کو حکم دیں کہ یہ واپس اپنی جگہ پر چلا جائے۔ میرے آقا نے اس درخت کو حکم دیا، وہ فوراً دوڑتا ہوا اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ امام اہل سنت نے اس روایت کا یوں ترجمہ کیا، آپ فرماتے ہیں کہ چاند شک ہو، پیڑ بولے، جانور سجدہ کریں، سجدہ کر رہے ہیں، بکریاں، جانور آ کر میرے آقا کے قدموں میں سر رکھ دیتے ہیں۔ میرے آقا نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، انگلی کا اشارہ کیا، سورج واپس لوٹ آیا۔ بتاؤ یہ میرے آقا کا کمال ہے یا نہیں؟ تو چاند شک ہو، پیڑ بولے، جانور سجدہ کریں، چاند شک ہو، پیڑ بولے، جانور سجدہ کریں،
یہی سرکار ہے، بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے۔ میرے دوستو عرض یہ کر رہا تھا، حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا رب العالمین رحمت کی بارش عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پیارے کلیم اللہ، اس اجتماع کے اندر ان لوگوں کے اندر ایک ایسا شخص ہے جس کی زندگی کے 40 سال گزر گئے اور اس نے مجھے کبھی سجدہ نہیں کیا، میری بارگاہ کے اندر توبہ استغفار نہیں کیا۔ پیارے کلیم اللہ، اس بندے کو اس مجمع میں سے نکال دو، میں رحمت کی بارش عطا کر دیتا ہوں، میں رحمت کی بارش عطا کر دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا ایسا ایسا آدمی اس مجمع میں سے نکل جائے۔ توجہ میری طرف ہے نا آپ کی؟ اب وہ جو شخص تھا نا 40 سالہ زندگی جس نے گزار لی اور کبھی رب کو سجدہ نہیں کیا، اس نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، شاید کوئی اور ہوگا۔ جب مجمع میں سے کوئی نہ اٹھا تو وہ سمجھ گیا وہ پاپی تو میں ہی ہوں، وہ گناہگار تو میں ہوں، جس کی وجہ سے وہ فاسق و فاجر تو میں ہی ہوں، جس کی وجہ سے رحمت کی بارش نہیں ہو رہی۔ اب دل ہی دل کے اندر شرمندہ ہوا۔ وہ کریم رب ہے، بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ اگر ہم کوئی گناہ کریں، کوئی ایسا عمل کر لیں، والدین ناراض ہو جائیں تو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ میاں محمد بخش علیہ رحمہ نے کیا خوب فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ ایک گناہ میرا ماں پیوے کے او دیوے دیس نکالا، او لکھ گناہ میرا مولا وے کے او پردے پاون والا۔ وہ بندہ دل ہی دل کے اندر شرمندہ ہوا، رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، مولا اگر میں اس مجمع میں سے اٹھ گیا تو میرے رب یا رب العالمین جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سب کی انگلیاں تیرے اس گناہگار بندے کی طرف اٹھ جائیں گی کہ یہ ہے وہ پاپی، یہ ہے وہ فاسق و فاجر، یہ ہے وہ گناہگار جس کی وجہ سے رحمت کی بارش نہیں ہو رہی تھی۔ یا اللہ مجھے اس مجمع میں رسوا ہونے سے بچا لے۔ گردن نیچے جھکائی، دل ہی دل کے اندر رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنے لگا، یا رب العالمین مجھے ان لوگوں میں رسوا ہونے سے بچا لے۔ میرے دوستو ابھی اس کی دعا پوری نہیں ہوئی تھی، اللہ نے رحمت کی بارش عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کی بارش عطا کر دی۔ جب رحمت کی بارش ہوئی نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا وہ کون سا شخص ہے، ابھی تو وہ بندہ اٹھا نہیں، تیرا تو حکم یہ تھا کہ ایسا ایسا شخص جب مجمع میں سے نکلے گا تو رحمت کی بارش ہوگی، ابھی تو کوئی مجمع میں سے نکلا نہیں، یہ رحمت کی بارش کیسے ہو گئی؟ رب نے فرمایا پیارے کلیم اللہ، جس کی وجہ سے رحمت کی بارش نہیں ہو رہی تھی اسی کی وجہ سے رحمت کی بارش ہو رہی ہے۔ اب اسی کی وجہ سے رحمت کی بارش ہو رہی ہے۔ تو میرے دوستو رب کی بارگاہ میں جب بندہ پکی اور سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اس کے گناہ نہیں بخشتا، گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور اسے اپنا مقبول بندہ بنا لیتا ہے۔ جس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے پھر وہ رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بڑے سے بڑے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے رب کائنات نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اور جو رب سے ڈرتا ہے نا بندہ، یہ جتنے اللہ کے ولی ہیں، آپ علماء کرام سے سنتے ہی رہتے ہیں، یہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ بولیے کس سے ڈرتے ہیں؟ پھر دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتے۔ جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، جس کے دل کے اندر خشیت الہی ہوتی ہے، وہ دنیا میں کسی اور سے
نہیں ڈرتا جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، اور جو اپنے رب سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آج جن بزرگوں کے حوالے سے یہ محفل رکھی گئی ہے، منعقد کی گئی ہے، جن کے اس کے حوالے سے ان کا تعلق بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا کہ رات کو خود پہرا دیا کرتے تھے، رات کو خود پہرا دیا کرتے تھے۔ تو کسی خادم نے کہا حضور آپ نے بڑے ملک فتح کیے ہیں، آپ کے بڑے دشمن ہیں لوگ، تو حضرت آپ ایسا کریں اپنی حفاظت کے لیے بھی کسی کو ساتھ رکھا کریں، کوئی گارڈ رکھ لیں، کوئی پہرے دار اپنے ساتھ رکھے، کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ میری موت میری حفاظت کرتی ہے۔ کیا کہا؟ میری موت میری حفاظت کرتی ہے، کیونکہ موت وقت سے پہلے آتی نہیں، جب وقت سے پہلے آئے گی نہیں تو مجھے کوئی مار نہیں سکتا۔ ایمان ہو تو ایسا، عقیدہ ہو تو ایسا، توکل ہو تو ایسا۔ میرے دوستو عرض یہ کر رہا تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، آپ کے دور میں ایک نوجوان تھا بڑا حسین و جمیل، اور اتنی عبادت کیا کرتا تھا، اتنا عبادت گزار تھا کہ حضرت عمر فاروق اس سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے والد نے چند ساتھیوں کے ساتھ رات ہی میں اس کو غسل دیا، کفن پہنایا اور اس کی نماز جنازہ پڑھ کر اسے دفن کر دیا۔ صبح جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا، آپ اس کی تعزیت کے لیے اس کے گھر جاتے ہیں۔ اس کے والد سے آپ نے کہا اے اللہ کے بندے مجھے کیوں اطلاع نہ کی، میں بھی اس نوجوان کی نماز جنازہ میں شریک ہوتا۔ والد کہنے لگا حضور رات کا وقت آپ کو تکلیف ہوتی اس لیے ہم نے آپ کو اطلاع نہ دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند ساتھیوں کو ساتھ لے کر اس نوجوان کی قبر پر تشریف لے جاتے ہیں، اور قبر پر جانے کے بعد آپ نے اس نوجوان کا نام لے کر کہا اے فلاں بن فلاں، ہم نے قرآن میں پڑھا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، خشیت الہی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ جس کے دل میں خوف خدا ہو، جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، اللہ اسے کتنی جنتیں عطا کرتا ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو اس نوجوان نے قبر میں سے جواب دیا۔ کہاں سے جواب دیا؟ قبر سے جواب دیتا ہے یا امیر المومنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق مجھے 2 جنتیں عطا کر دی ہیں، مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ میرے دوستو رب کائنات فرماتا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ آگے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب اللہ حکم دے رہا ہے کس کو؟ ایمان والوں کو۔ بولیے کس کو؟ ایمان والوں کو۔ ایمان والوں کو اللہ پاک حکم دے رہا ہے اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دیکھیے آج اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مال و دولت کی فراوانی عطا کرے، مال و دولت کی کثرت عطا کرے، تو وہ بندہ اپنے مال کی حفاظت کے لیے پہرے دار مقرر کرتا ہے، کرتا یا نہیں کرتا؟ اپنی جان کی حفاظت کے لیے پہرے دار مقرر کیے جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو جو دنیاوی مال ہے اس کی حفاظت کے لیے پہرے دار مقرر کیے جا رہے ہیں، اور ایک ہے ایمان، یہ بھی تو خزانہ ہے نا۔ بولے ایمان بھی کیا ہے؟ خزانہ ہے۔ جو دنیاوی مال و دولت ہے اس کے لٹیرے جو ہیں ڈاکو ہیں، چور ہیں،
ان کی حفاظت کے لیے پہرے دار مقرر کیے جا رہے ہیں. کوئی چور آ کر کہیں مال لوٹ کر نہ لے جائے, کوئی ڈاکو آ کر لوٹ کر نہ لے جائے. میرے دوستو, ایمان بھی ایک خزانہ ہے. اس کا چور, اس کا ڈاکو بھی تو ہے نا ایمان کو چھیننے والا. ان الشیطان للانسان عدو مبین, فرمایا بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. اور اس کا کام کیا ہے؟ ایمان کو ضائع کرنا. اگر دنیاوی مال و دولت اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرے تو اس کی حفاظت کے لیے پہرے دار مقرر کیے جاتے ہیں. اب ایمان کی حفاظت کون کرے گا؟ ایمان کی حفاظت اور اس کی حفاظت کرنے والے پہرے دار اللہ کے ولی. اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو, تمہارا ایمان محفوظ ہو جائے گا. میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ایمان کے محافظ, حضور غوث پاک ایمان کے محافظ, دادا علی حجویری ایمان کے محافظ. جب ہم اللہ والوں کے ساتھ سنگت اور ان کے ساتھ تعلق قائم کر لیں گے تو میرے دوستو یہ اللہ والے دنیا میں بھی کام آتے ہیں اور آخرت میں بھی کام آئیں گے. جب ان کے ساتھ ہماری نسبت اور تعلق قائم ہو جائے گا, اللہ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب سچے لوگ کون ہیں, ان کی پہچان کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, ہم نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا کریم یہ تو بتا تو نے ہمیں جو یہ حکم دیا ہے, اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یا اللہ یہ سچے لوگ کون ہیں, ان کی پہچان کیا ہے؟ خالق کائنات فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. جو اللہ کے سچے لوگ ہیں ان کی پہچان کیا ہے کہ جب تم ان سے ملو گے, ملاقات کرو گے, کبھی وہ قیام کی حالت میں نظر آئیں گے, کبھی رکوع کی حالت میں ہوں گے, کبھی سجدوں کی حالت میں ہوں گے. میاں میر رحمت اللہ علیہ غاروں میں جا کر, جنگلوں میں جا کر تنہائی کے اندر اپنے رب کا ذکر فرمایا کرتے تھے, کیونکہ تنہائی میں انہیں سکون ملتا تھا. سکون رب کے ذکر میں ہے. میرے دوستو یہ ہے اللہ والوں کی پہچان. اور ہمارا حال کیا ہے؟ رات کو سوئیں, فجر کی اذان ہو جائے, نماز ہو جائے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. جن کے دلوں میں خوف خدا ہے, خشیت الہی ہے, جب وہ سوتے ہیں تو رب کی یاد انہیں جگا دیتی ہے. اسی لیے کسی عاشق نے کہا کہ رات پویتے سبحان اللہ. آپ ابھی سے تھک گئے تو ابھی تو آپ کے لیے لنگر کا اہتمام بھی ہے بھائی, مل کر کہہ دو سبحان اللہ. رات پویتے بے دردانو او نیند پیاری آوے. جو بے درد لوگ ہیں, جن کے دلوں میں خوف خدا نہیں, خشیت الہی نہیں, جب وہ سوتے ہیں تو انہیں نیند بڑی پیاری پیاری آتی ہے. صبح کی اذان ہو جائے, نماز ہو جائے, انہیں کوئی پرواہ نہیں. رات پویتے بے دردانو او نیند پیاری آوے. درد مندانو یاد سجن دی او ستیاں آن جگاوے. جن کے دلوں میں خوف خدا ہے, خشیت الہی ہے, جب وہ سوتے ہیں تو رب کی یاد انہیں جگا دیتی ہے. جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں, جن کے دلوں میں خوف خدا ہے, جب وہ سوتے ہیں تو رب کی یاد انہیں جگا دیتی ہے. تو میرے دوستو اللہ والوں کی پہچان یہ ہے کہ جب تم ان سے ملاقات کرو گے تو کبھی قیام کی حالت میں نظر آئیں گے, کبھی رکوع کی حالت میں
میں ہوں گے اور کبھی سجدے کی حالت میں۔ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب ہم ان کے ساتھ تعلق قائم کر لیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ سورہ کہف پڑھ کر دیکھیے، علماء اکرام جلوہ افروز ہیں۔ اصحاب کہف کچھ اللہ کے ولی تھے، بڑا ایک ظالم بادشاہ تھا، وہ اپنے ایمان کی حفاظت کی غرض سے اس علاقے کو چھوڑ کر جانے لگے۔ راتوں رات نکلے، جب وہ نکلے نا تو ان کے پیچھے ایک کتا چل پڑا۔ کیا چل پڑا بھائی؟ ایک کتا۔ ان اللہ والوں نے کہا اے کتے تیرا کام فقیروں کو بھونکنا ہے، تو بھونکے گا ہم پکڑے جائیں گے، ہم ویسے ہی چھپ کر جا رہے ہیں لہذا تو ہمارا ساتھ چھوڑ دیں۔ تو کتے نے کہا وہ اور کتے ہیں جو اللہ والوں کو بھونکتے ہیں، میں تو اس لیے تمہارے ساتھ چل رہا ہوں، ہو سکتا ہے تمہاری نسبت کی وجہ سے، تمہاری سنگت اور تعلق کی وجہ سے اللہ پاک مجھ پر کرم کر دے۔ اصحاب کہف کا ذکر ہے نا پورا سورہ کہف میں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، اللہ کے ولی جب جا رہے تھے، پیچھے پیچھے ان کے کتا چلنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے کہا اے کتے تو ہمارا ساتھ چھوڑ دے۔ وہ کہنے لگا اے اللہ کے نیک بندو، مجھے اپنے سے دور نہ کرو، ہو سکتا ہے تمہاری نسبت کی وجہ سے، تمہارے تعلق کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرا بھی بیڑا پار کر دے۔ کہنے لگا تو بھونکے گا ہم پکڑے جائیں گے۔ کتے نے کہا نہ میں بھونکا نہ میں ٹوکا نہ میں شور مچاواں، اے اللہ کے نیک بندو نہ میں بھونکوں گا نہ ٹوکوں گا نہ شور مچاؤں گا، نہ میں بھونکا تے نہ میں ٹوکا نہ میں شور مچاواں، نیکاں لوکاں دی صحبت تھی مت میں بھی بخشیا جاواں۔ میں تو تمہارے ساتھ اس لیے چل رہا ہوں، ہو سکتا ہے تمہاری نسبت، تمہاری سنگت، تمہارے ساتھ تعلق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ پر کرم نوازی کر دے۔ میرے دوستو وہ کتا ان کے ساتھ چلا، وہ اللہ والے غار کے اندر چلے گئے۔ وہ کتا غار کی چوکٹ پر کلائیاں پھیلا کر بیٹھ گیا۔ دیکھو جو کتا اللہ والوں سے محبت کر رہا ہے، اللہ نے اس کے بیٹھنے کا انداز بھی قرآن میں بیان کیا ہے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، وہ اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کتا، علماء فرماتے ہیں کہ وہ کتا جنت میں جائے گا، کس وجہ سے؟ اس کے دل میں اللہ والوں کی محبت تھی۔ میرے دوستو اگر ایک کتا صحابہ کہف اللہ والوں کے ساتھ محبت کرے تو وہ کتا جنت میں جا سکتا ہے، تو ہم بھی تو اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، اور ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، حضور کے امتی ہیں، اور ہم داتا علی حجویری سے بھی محبت کرتے ہیں، خواجہ اجمیری سے بھی محبت کرتے ہیں، لال شہباز قلندر سے محبت کرتے ہیں، شاہ عبداللطیف بھٹائی سے محبت کرتے ہیں۔ ارے جتنے اللہ کے ولی ہیں سب سے ہم محبت کرتے ہیں، تمام صحابہ سے اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت جس کے سینے میں ہوگی اس کا امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خوب فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اور اہل سنت کا ہے بیڑا
اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، صحابہ ستارے ہیں اور اہل بیت کشتی ہے۔ صحابہ بولیے کیا ہے؟ ستارے، اور اہل بیت کشتی ہے۔ کشتی میں سوار ہوں گے، ستاروں سے روشنی حاصل کریں گے، بیڑا پار ہو جائے گا۔ میرے دوستو، وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور سچوں کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کی عبادت میں راتوں کو گزارتے ہیں۔ حضرت میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ ساری رات جاگ کر اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں، تبھی تو اتنا بڑا بلند مقام پایا نا۔ آپ کے ایک خادم ہیں جن کا نام ہے شیخ عبد الواحد رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں جو رب سے ڈرتا ہے نا، میں نے عرض کیا وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ آپ کے مرید خاص شیخ عبد الواحد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ دریا کے کنارے ایک باغ کے اندر آرام فرماتے ہیں، اور میں ان کی خدمت کر رہا تھا۔ جو ملتا ہے نا ادب اور احترام سے اور خدمت سے ملتا ہے۔ کیا کر رہا تھا بولیے؟ سب بولیے، میرا خیال یہیں ختم کریں، اب آپ لوگ تھک گئے۔ حالانکہ تھکاوٹ تو مجھے ہونی چاہیے، اتنا طویل سفر کر کے آیا ہوں۔ شیخ عبد الواحد رحمت اللہ علیہ میاں میر رحمت اللہ علیہ کے مرید خاص کہتے ہیں کہ حضرت صاحب آرام فرما ہے اور میں ان کے پاؤں دبا رہا تھا، خدمت میں موجود تھا۔ اچانک میں نے کیا دیکھا کہ ایک سانپ آ رہا ہے، بڑا اژدہا آ رہا ہے۔ جب میری نگاہ وہ دوڑتا ہوا آ رہا تھا، جب میری نگاہ اس اژدہے پر سانپ پر پڑی نا تو میرے تو چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ بھئی وہ تو بہت بڑا سانپ اور اژدہا تھا نا۔ ہمارا حال تو یہ کہ اگر چھپکلی یا کوئی چوہے کا بچہ گزر جائے نا ہمارے درمیان سے سب کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک سانپ اژدہا چلا آ رہا ہے، میرے چہرے کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے۔ میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے ولی، ارے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے رب فرماتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ شیخ عبد الواحد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب وہ قریب آیا میرے دوستو، میرے پیر و مرشد نے میرے چہرے پر نگاہ ڈالی، فرمایا اے عبد الواحد تجھے کیا ہو گیا؟ تیرے چہرے کا رنگ زرد ہوتا جا رہا ہے۔ کہنے لگے حضور سانپ بھاگا ہوا دوڑتا ہوا آ رہا۔ آپ نے فرمایا آنے دو۔ کیا کہا؟ آنے دو۔ یہ ہے اللہ کے ولی۔ شاہ جہاں بادشاہ تھا نا، شاہ جہاں بادشاہ